العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قریش نے کہا کہ نہ وہ اپنی بچی کا رشتہ انہیں دیں گے اور نہ ان کی بچیوں کا رشتہ لیں گے، نہ انہیں کوئی چیز فروخت کریں گے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے۔ اور جب سب ان امور پر متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک صحیفہ میں انہیں قلم بند کیا، پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا، پھر اسے کعبہ شریف کے اندر آویزہ کر دیا تاکہ ہر شخص اس کی سختی سے پابندی کرے۔ منصور بن اکرمہ بن عامر نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دیا، نہ وہ حرکت کر سکتی تھی نہ ان سے لکھا جا سکتا تھا۔ ان بے رحموں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان محصورین پر پابند کر دیے۔ کسی دکاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے تجارتی سامان لے کر مکہ آتا تو ان پر بھی یہ قدغن تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت نہ کریں، بلکہ مکہ کے تاجر آگے بڑھ کر سارا سامان خرید لیتے تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیز ان بندگان خدا تک نہ پہنچے۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اگر بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کاروان وہاں آتا اور مسلمان ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تو ابو لہب ان قافلہ والوں کو کہتا کہ تم ان کو اتنے مہنگے دام بتاؤ کہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ تسلی بھی دیتا کہ تم یہ فکر مت کرنا کہ اگر تم نے قیمت بہت زیادہ مانگی تو اسے کوئی خریدے گا نہیں اور تمہیں خسارہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اس خسارے کو میں خود پورا کر دوں گا۔ چنانچہ شب ابی طالب کے مکین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے جاتے تو قافلہ والے ان سے 5-10 گنا زیادہ قیمت طلب کرتے، جس کے ادا کرنے کی ان میں سکت نہ ہوتی۔ بیچارے خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلا سکیں۔ کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگدلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں رہا بلکہ پورے 3 سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جاں گسل اور صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے۔ ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر بھی ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا سکے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جاتی۔ ان ساری سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے۔ ان میں ہشام بن عمر العامری سر فہرست تھے، جو بعد میں مشرف با-اسلام ہوئے۔ ایک بار 3 اونٹ سامان خوراک کے لدے ہوئے شب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کو پتہ چل گیا۔ صبح سویرے سب اکٹھے ہو کر ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر وہ 1-2 لدے ہوئے اونٹ لے کر وہاں پہنچا آئے۔ کفار کو پھر پتہ چل گیا۔ اب تو انہوں نے لعن طعن کی بھوچار شروع کر دی اور بعض نے تو ان کو قتل کرنے کے لیے تلواریں بے نیام کر لی۔ آخر ابو سفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔